بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بندوں نے عالم ذر میں کیسے جواب دیا؟ نمبر 1، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، بندوں نے عالم ذر عالم الست میں کیسے جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ان کے وجود میں ایسی چیز رکھی کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے تو وہ جواب دیں، یعنی مسئلہ عہد و میثاق میں۔ مرحوم علامہ مجلسی اس حدیث شریف کی وضاحت میں فرماتے ہیں، روح ان ذرات کے ساتھ ملائی، ان میں عقل، سننے کا آلہ اور بولنے کی مشین رکھی گئی، یوں کہ وہ خطاب کو سمجھتے اور جواب دیتے، در حالانکہ وہ ذرات کی حالت میں ہی تھے۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 205 حدیث 57۔ نمبر 2، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مجھے یہ بتائیں کہ جب عالم ذر میں ان سے سوال ہوا، اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی، انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں تو ہمارا خدا ہے۔ خدا کی قسم، جس چیز کا انہوں نے اظہار کیا اس کے برخلاف اپنے اندر مخفی کیا۔ انہوں نے مذکورہ سوال کو کیسے دریافت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند نے ان میں کوئی ایسی شے رکھی تھی کہ اگر ان سے سوال کیا جاتا تو سمجھ لیتے اور جواب دے سکتے تھے۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 42، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 102 حدیث 19۔ خداوند نے لوگوں کو اطاعت گزار کیوں پیدا نہیں کیا؟ زندیق نے کہا، مجھے بتائیں کہ خداوند عز و جل نے تمام لوگوں کو مطیع، فرما بردار اور موحد کیوں خلق نہیں کیا، در حالانکہ وہ اس کام کی قدرت رکھتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر خداوند انہیں مطیع و فرما بردار پیدا کرتا تو اس صورت میں انہیں کوئی ثواب نہ ملتا۔ اس حالت میں اطاعت کرنا ان کا کام نہیں ہے، نہ جنت ہوتی نہ جہنم، لیکن خداوند نے اپنے بندوں کو خلق کیا اور انہیں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے روکا، اور انبیاء کے ذریعے اپنی حجت کو ان پر مکمل کیا، ان کی کتابوں کے ذریعے ان کے لیے کوئی غذر باقی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ وہ خود اطاعت کریں اور خود ہی معصیت کے مرتکب ہوں، تاکہ اطاعت کی وجہ سے وہ ثواب اور معصیت کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں۔ بحار الانوار جلد 7 صفحہ 102 حدیث 2 کے ضمن میں۔ اسلام کیا ہے؟ عبداللہ بن مسکان اپنے بعض دوستوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، دین خدا کا نام اسلام ہے، جو آپ کے وجود سے پہلے اور اس کے بعد ہے، وہ دین خدا ہے۔ پس جو کوئی دین خدا کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے، اور جو کوئی خدا کے دیے گئے دستور کے مطابق عمل کرے وہ مومن ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 37، بحار الانوار جلد 65 صفحہ 259 حدیث 16۔ ایمان کیا ہے؟ عبد الرحمن بن کثیر کہتے ہیں، میں نے عبد الملک کے ہاتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خط بھیجا اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے خط کے جواب میں یوں لکھا، خداوند آپ پر رحم کرے، آپ نے ایمان کا معنی پوچھا ہے۔ ایمان زبان سے اقرار، دل سے عقیدہ اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ ایمان کے ان 3 حصوں میں ہر ایک پہلے سے ظاہر و ناشی ہے۔ ایمان ایک قلعہ ہے، اسلام بھی ایک قلعہ ہے اور کفر بھی قلعہ ہے۔ ممکن ہے کہ انسان مومن ہونے سے پہلے مسلمان ہو، لہذا اسلام ایمان سے پہلے ہے اور ایمان کے ساتھ شریک ہے۔ اس بنا پر
اگر کوئی انسان ایسے کبیرہ یا صغیرہ گناہ کا مرتکب ہو کہ جس سے خداوند نے نہیں کی ہے تو وہ ایمان سے خارج اور ایمان کا نام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا نام اس پر باقی ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کرے تو ایمان کے قلعے میں لوٹ آئے گا اور یہ گناہ اسے کفر میں داخل کرے گا، مگر یہ کہ وہ انکار کرے اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھے اور اس کا مقصد ہو، اس صورت میں اسلام اور ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مانند ہے کہ جو حرم میں داخل ہوا، پھر کعبہ میں داخل ہوا اور کعبہ میں جان بوجھ کر کوئی حدث، پیشاب یا پخانہ انجام دیا، اس کے بعد اسے کعبہ و حرم سے نکال دیا گیا ہو، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 27، بحار الانوار جلد 65 صفحہ 256۔ حدیث 15۔ نمبر 2، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے 2 کلموں میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، خدا پر ایمان لانا اور انکار خدا سے دوری اختیار کرنا۔ میں نے عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اس کا جواب بھی 2 کلموں میں دیتے ہوئے فرمایا، جو کوئی ہماری شہادت کو نافذ کرے اور ہمارے دینی اعمال کو انجام دے اور ہماری طرح سے ذبح کرے۔ امالی توسی جلد 1 صفحہ 138، بحار الانوار جلد 65 صفحہ 276۔ حدیث 28۔ مومن کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا، مومن کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ خدا نے مومن کے لیے اپنے ناموں میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اسے مومن کا نام دیا گیا۔ اس وجہ سے بھی مومن کہا گیا ہے کیونکہ وہ عذاب خدا سے محفوظ ہے، نیز چونکہ قیامت کے دن اس مقام و مرتبہ کی وجہ سے جو اس کا خدا کے ہاں ہے، معصیت کار لوگوں کو امان دے گا، خداوند اس کے کام کو قبول کرے گا۔ اگر مومن کھائے یا پیے یا کھڑا ہو یا بیٹھے ہوئے ہو یا سوئے یا ملاپ کرے یا کسی آلودہ جگہ سے گزرے تو خداوند اس مکان کی زمین کو 7 طبقوں تک پاکیزہ و طاہر کر دے گا، یوں کہ وہ آلودگی ذرا برابر ان تک نہیں پہنچے گی۔ نیز چونکہ روز قیامت مومن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہے، وہ ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس پر غضب ناک ہوا ہے، نہ ناسبی ہے اور نہ مومن، لیکن کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا ہے۔ اس کے لیے خدا کے ہاں عظیم مقام و مرتبہ ہے، در حالانکہ اس نے مومن کو دنیا میں دیکھا ہے۔ لہٰذا مومن خدا کے ہاں اس کی شفاعت کرتے ہوئے کہے گا، بار الہ، یہ اپنا بندہ مجھے بخش دے، خداوند متعال اس کی درخواست قبول کرے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے اس مطلب یعنی شفاعت کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، وہاں پر فرماتا ہے، فَمَا لَنَا مِن شَافِعِین، سورہ شورى آیت 100۔ اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے پیغمبروں میں سے، ولا صدیق حمیم، سورہ شورى آیت 101، اور نہ کوئی سمیمی دوست ہے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں سے۔ پس جب وہ شفاعت سے مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے، یعنی مومن نہیں ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شورى آیت 102۔ پس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم بھی صاحب ایمان ہو جاتے۔ بحار الانوار جلد 64 صفحہ 63۔ حدیث 7۔ اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ سما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کہ اسلام اور ایمان 2 مختلف چیزیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایمان اسلام میں شامل ہے،
لیکن اسلام ایمان میں شامل نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔